السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ قرآن شریف کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ اس کتاب میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو بھی فرمایا ہے ہر چیز برحق ہے، اس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر سورہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس جگہ پر جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ بھی برحق ہے، جس عمل کے کرنے پر جس انعام کا وعدہ کیا ہے وہ بھی برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافت کبھی نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدہ کیا ہے قرآن میں وہ اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ہماری ہر پرابلم کا سلوشن دیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم اس ٹائم پر، اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں سب سے بڑی پرابلم ہے رزق۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزمائش اور تنگی نہ مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دنیا بھی اچھی مانگیں، آخرت بھی اچھی مانگیں، اور جہنم کی آگ سے نجات بھی مانگیں۔ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے رزق، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جس کا چاہے رزق بڑھا دیں اور جس کا چاہے رزق کم کر دیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بے حساب رزق دینا چاہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے روک سکتا ہے۔ جب رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، تو انہوں نے راستہ بھی ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم کیسے رزق کو کشادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے استغفار کرنے پر موسلادھار بارش کرتے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے کہ ایک بار بارش نہیں ہوئی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، پورا سوکھا پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور سب کو لے کر باہر آ گیا، اور وہاں پر جا کر کثرت سے استغفار کیا، توبہ کیا اور گناہوں کی معافی مانگی، اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے تو صرف توبہ کیا اور استغفار کیا، آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس طریقے سے بارش کی دعا کی ہے کہ بارش ہو جائے گی۔ تو یقین ہوتا ہے، مین چیز ہوتا ہے کہ ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ ضرور کریں گے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، دل میں نادم ہوئیں اور گناہ کو چھوڑنے کا پکا وعدہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور انہوں نے قرآن شریف میں کثرت سے استغفار کرنے والوں کے مال میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے ہر مشکل ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام، رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رزق کی کمی کہاں سے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے پورا یقین رکھیں کہ اگر میں استغفار کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت ضرور دیں گے۔ دوسری چیز، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے تو گناہ کو چھوڑنے کا، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا۔ اور آج سے یہ استغفار شروع کریے، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے خود معجزہ دیکھیے آپ۔